بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ جیسا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی بہت اہم سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شب معراج پر نوافل اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں۔ شب معراج کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے اور بہت ہی اہم سوال پوچھا گیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ بھئی شب معراج کی حقیقت کیا ہے، کہ شب معراج کو ہم سیلیبریٹ کریں یا منائیں یا عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تو ان سب چیزوں کا ہمارے پاس کوئی ثبوت، کوئی اتھینٹک پروف تو ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو آیا یہ چیزیں ہم تک کس طرح پہنچی ہوں گی تو ہم ان پر عمل کریں۔ جاننا چاہیے کہ یہ جو شب معراج پر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں یا خاص اس کو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کسی بھی صحابی سے اور کسی بھی ائمہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی طرح کا بھی کسی صحابی سے کوئی بھی اثر منقول نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام یہ کوئی خاص ایسا اگر مسئلہ ہوتا ہے جیسا کہ کوئی عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے یا دین کا ایک خاص ایسا شعبہ ہوتا ہے جس کا تعلق عمل سے ہوتا، تو وہ تو ہم تک منقول ہے سارا۔ اسی طرح کہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، جیسے ولادت کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور وفات کے دن میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی ہمیں صحیح روایت نہیں ملتی ہے، اور مشہور روایت تو ہے ہمارے پاس، لیکن خاص ایسی روایت نہیں ہے کہ جس سے ہم بول سکیں کہ بھئی یہ ایک خاص دن ہے۔ لیکن مشہور اقوال پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی کے بارے میں کہتے ہیں، اگرچہ ہم مشہور روایت کو مانتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شب معراج کے حوالے سے کافی اقوال پائے جاتے ہیں کہ بھئی کس دن ہے، کس تاریخ کو ہے، اور کس مہینے ہے۔ اس مہینے میں بھی اختلاف ہے، دن میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ تو اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف تو ہے، لیکن ہم شب معراج کو مانتے ہیں، شب معراج کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ لیکن آیا اس میں عبادت خاص کر کے اسی دن، اور شب معراج اور رجب کے شروع میں نہیں، آخر میں نہیں، درمیان میں نہیں، خاص اسی دن خاص کر کے ہم عبادت کریں، تو کیا ابھی جب ہم عبادت کریں گے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت و دلیل تو ہونی چاہیے، یا کسی صحابی سے اثر ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب معراج کا دن کتنی دفعہ اس کے بعد آیا، یا کسی بھی روایت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے شب معراج کو عبادت کریں، شب معراج کے لیے خاص پوری رات جو ہے نوافل کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی شخص پہلے سے ہی پوری زندگی کا اس کا روٹین ہے، یا رجب کے شروع سے ہی عبادت کرتا ہے، پورا مہینہ عبادت کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں، بہت اچھی بات۔ اگر وہ پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے یا ہر ہفتے کے 2-3 روزے رکھتا ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن خاص کر کے بولے کہ نہیں شب معراج کا ہی روزہ رکھنا ہے، اگلے دن کا روزہ جو ہے، تو یہ روزے کا ثبوت بھی ہمارے پاس کہیں نہ کہیں سے آنا چاہیے۔ جب ہم بالکل تاریخ کو جانتے ہیں، ہم احادیث کو جانتے ہیں، احادیث سے فقہا کے اقوال کو لیتے ہیں، عامت الفقہا کو لیتے ہیں، ان کی روایت کو لیتے ہیں، تو ہمیں کسی بھی روایت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، کسی صحابی سے نہیں، کسی تابعی سے نہیں، کسی تبع تابعین سے نہیں ملتا ہمیں یہ ثبوت کہ انہوں نے شب معراج کو خاص عبادت کے لیے وہ کیا ہو، اور اگلے دن روزہ بھی رکھا ہو، اور اس دن جو ہے نا کھانے پکانے کا اہتمام بھی کیا ہو، اس کے ساتھ جو ہے ذرا چراغا وغیرہ کا بھی اہتمام کیا ہو۔ اگر ملتا تو سب سے پہلے ہم خود عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ عمل کرتے، کسی صحابی کی پیروی کیوں نہ کرتے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ایک میرے ادنا سے صحابی کی تم پیروی کرو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ تو ہم صحابہ کی پیروی کیوں نہ کر رہے ہیں اس مسئلے میں؟ اگر صحابہ کی کوئی روایت منقول ہے صحابہ سے، یا کوئی عمل ثابت ہے، تو ہم تو سب سے پہلے عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمیں تاریخ میں کبھی وہ پوری حدیث کے کتب حدیث میں اور کتب فقہ میں ہمیں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ملتی ہے، کتب حدیث میں ہمیں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہو، لیکن ہم اس پر عمل کریں کہ شب معراج کی یہ فضیلت ہے۔ لہذا دیکھنا یہ چاہیے کہ بھئی اس کے جس طرح یہ ہے، جس طرح یہ مسئلہ ہے، اس کو اسی پر رکھنا چاہیے، نہ آگے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کہ حد سے تجاوز کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ نکالا جو اس میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ مسئلہ بھی مردود ہے، وہ بندہ بھی جو ہے نا وہ مردود ہے، کہ وہ بدعت ہے، بدعت میں آ جائے۔ اور بدعت سے تو ہمیں سخت منع کیا گیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جو ہے نا وہ کل ضلالۃ فی النار، وہ آگ میں لے کے جانے والی ہے۔
لہٰذا ہم اس مسئلے کو رکھیں گے، عقیدت پہ رکھیں گے. ہمارا عقیدہ ہے شب معراج کے بہت سے فضائل. شب معراج میں ایک اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ نماز کا ہے. تو ہم نماز کا اہتمام، ہم پوری رات نوافل پڑھیں ہیں. نوافل پڑھیں، آپ مجھے بتائیں نوافل پڑھنا افضل ہے یا فرض نماز پڑھنا افضل؟ ہم فرائض کو پورا ہفتہ چھوڑیں، پورا مہینہ چھوڑیں اور ایک دن خاص کریں نوافل کے لیے، یہ جائز ہے؟ ایک ہرگز جائز نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے فرائض کو، کیونکہ اصل جو شب معراج میں تحفہ ملا ہے وہ نماز کا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا ہے. تو ہم فرائض پہ توجہ دیں، فرائض کو پڑھیں، فرائض کا اہتمام کریں. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. فرائض پہلے ہیں اور نوافل اس کے بعد ہے. پہلے ہم فرائض کا اہتمام کریں، فرائض ہم سے نہ رہ جائیں. حقوق اللہ مطلب یہ کہ نماز جو 5 وقت کی اللہ پاک نے فرض کی ہے، ہم پر فرض کی ہے، وہ نہ رہ جائے، وہ نہ چھوٹ جائے. تو نوافل تو بعد میں آتے ہیں، نوافل کا اہتمام بعد میں کریں گے. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ نے مجھے حق بات کہنے، اللہ پاک مجھے حق بات کہنے اور آپ لوگوں کو حق بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا آج کا ہے مسئلہ. جو کچھ سنا گیا پڑے گا، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے جو مسائل آپ ہمارے سے شیئر کریں، پوچھیں، ہم پورے جو ہے کوشش کریں گے کہ ان دی لائٹ آف قرآن سننا جلد سے جلد آپ کے جوابات آپ تک پہنچیں. اسی طرح یوٹیوب پہ ای میل ایڈریس بھی ہمارا موجود ہے، آپ اس پہ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. کمنٹس میں بھی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ بھائی صاحب کے سوالات کے جواب آپ تک پہنچ سکیں. اللہ پاک مجھے حق بات کہنے اور آپ لوگ حق بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.